پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے؟ اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا؟ یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت اور مودت پر بیسڈ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، محبت ہو. اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں، پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں، بلکہ معاف کرو. اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو. دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو. تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا. مثلاً اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو. اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا. یہ مسلم کی حدیث تھی. اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور وہ جو اپنے غلام تھے، جو اس کے آگے کارندے تھے، ورکر تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا، تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. میں نے بھی اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس کو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہوگی. اگر کسی نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو
دکھا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل اور پورا پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو اوور آل پکچر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر جو حکم آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے، اور جواباً شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ قبول نہ کی جائے۔ یعنی معاشرے کی خوشگواری اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور پراسپیرٹی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ تراحم میں ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، صدقات کو عام کرنا اور سب کی بھلائی کے لیے سوچنا، خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے کے جذبات سے پاک رہنا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ خالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیے کہ ترتیب میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے، لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا ہے، آخری چیز ہے جو حرام ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس آخری آیت، یعنی اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ وہ کر چکے تھے۔ اور واتقوا یومن، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کو آخری آیت قرآن کی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ آخری برائی جو تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو جب تک پریپریشن نہ ہو اس کی افراد کے اندر بھی، ذہنی طور پر بھی، تو محض ایک حکم سنانے سے بھی یا صرف ایک بات بتانے سے بھی بات نہیں بنتی۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وہ موجود نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی یا کمیونٹی کی فلاح کے لیے کتنا سوچتا ہے، اس کے لیے کتنے اسکالرشپس کا انتظام کرتا ہے، یا صرف ایک شخص نہیں، ایسی کمیونٹی بنا کے یا ایسی کوئی فورم بنا کے کہ جس میں ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں وہ کوئی فنڈ یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں کہ جس کے ذریعے آئندہ آنے والے ضرورت مند طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرض حسنہ دیا جا سکے کہ جس کو واپس نہ لیا جا سکے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ساری توجہ کس پر ہوتی؟ اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ریالٹی کیا ہے؟ اپنا بڑھاتا ہے۔ مثلاً کیا ترتیب ہوتی ہے؟ گھر چھوٹا تو اس کو بڑا کر لیا، بڑا ہے تو اس کو فرنیچر تبدیل کر لیا، اگر لباس توڑا تو اس کو بڑھا لیا، زیور کم ہے تو ہیرے جواہرات سے خود کو لاد لیا، پھر ایک ملک میں یا ایک شہر میں گھر ہے تو کسی اور میں بھی ریزورٹس پہ کاٹیجز بنا لیے، اور یعنی وہ سارے کے سارے صرف اپنے ہی ایک سرکل میں، حتیٰ کہ اپنے قریبی خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حال میں۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ جس طرح بھی اس مقام پہ پہنچا، کیونکہ عموماً لوگ کہتے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، یہ میرا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے
سوالی اور محروم کا، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، لیکن ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے، آٹومیٹیکلی موجود ہے. اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہوگا. اب یہاں پر سود سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ 4 طریقوں سے مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو جس سوسائٹی کے اندر لوگ باللیل والنہار، نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں، جب ضرورت ہو خرچ کریں، چھپا کے بھی دیں، دکھا کے بھی دیں، ہر طریقے سے دیں، تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی. پھر کیا لوگ اس حد تک مجبور بھی ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے حرام طریقے اختیار کریں؟ نہیں. تو پہلی خرابی یہاں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ دینے والے بنے. اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا؟ دینے والا بنا، دینے والا دینے والا دینے والا. اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی. جرب صدقہ، صدقات کو بڑھاؤ، دائرہ کھلا کرو، دو، دن کو دو، رات کو دو، سویر دو، شام دو، دائیں دو، بائیں دو. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا وہاں. اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام اس طرح دیتے 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 دینا ہے دینا ہے دینا، وہ دائرہ پھیلتا گیا، تو وہ جو خود غرضی اور اس طرح کی خرابیاں جو تھیں وہ بالکل کنارے پہنچ گئی. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف پانی ڈالنے کو کہا جائے، ڈالتے 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 کیا ہوا، گندا پانی نکلتے نکلتے بہت ہی جب تھوڑا رہ گیا تو آخری بھی بین کر دیا کہ بس اب اس کو بالکل ہی یعنی صاف کر دو، کچھ بھی اس میں پولوشن باقی نہ رہے. تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا کہ حرم الربا. بس اب لوگوں کو پہلے سے سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ اسلام کیا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے. تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے. بالآخر جو چند لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا اور معاشرہ صاف ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ 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 لوگ جب معاشرے کے اندر وہ بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہی تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پر آ گئے. اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے. اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پوری طرح نہیں بھی کوئی بچ سکتا، تو بھی انسان کو کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی اس کے پاس ہمدرد نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، اسے علاج کرانا ہے، اسے زندگی بچانی ہے، اسے کچھ تو کرنا ہے. تو ایسی صورت میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو اس کو اختیار کرنے میں ایکسیپشنل صورتحال کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جہاں میتا اور خنزیر اور یہ سب حرام کیا گیا تھا، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ایکسیپشنل صورت کیا تھی؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور کر دیا گیا، نہ وہ چاہنے والا ہے اور نہ وہ عادی ہے، تو اس پر گناہ نہیں. لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے جو مجبور کر دیا گیا، مجبوری کس طرح کی مجبوری؟ ایک اور آیت میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، شدید بھوک، شدید ضرورت. آپ دیکھیے کہ جہاں تک دنیا کے استعمال کرنے کا تعلق ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے. ایک ہے نیڈ، ایک ہے نیسیسٹی، نیسیسٹیز آف لائف، اور ایک ہے لگژری. لگژری کے تو بڑا کراس کریں کہ لگژری کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ کسی بھی ایسے حرام چیز میں ہاتھ ڈالیں، کوئی بھی ایسی چیز کا لین دین کریں محض لگژری کے لیے. جہاں تک نیڈ کا تعلق ہے تو نیڈ بھی جواز نہیں ہے سود لینے کے لیے. ہاں نیسیسٹیز کے لیے اگر کوئی دوسرا حلال رستہ ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ شاید معاف کر دے. اب لگژریز ٹھیک ہے، ہم لگژریز کی طرف نہیں جاتے، یعنی میجورٹی سود کا لین دین لگژری کے لیے نہیں کرتی اور نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں کرتی.
زیادہ تر لوگ، اکثریت اور میجورٹی جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ نیڈ کی ہے، اور نیڈز کی کوئی ریسٹرکشن یا لمٹ نہیں رکھی ہوئی. نیڈ کیا حاجت؟ مثلا نیڈ میں کیا آتا ہے؟ نیڈ میں آتا ہے کہ جو مجھے پڑھنا ہے، اسٹڈیز ہے میری، مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے نہیں، سود پہ لون لے رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں حلال نہیں ہوگا، کوئی جواز نہیں نکلتا. کیوں؟ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیکھیں. اب اس کا مثلاً دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے بھی اور ساتھ کام کرے، کچھ عرصہ پڑھے کچھ عرصہ کام کرے. اگرچہ تعلیم میں ڈیلے ہوگا، لیٹ ہوگا، لیکن حرام سے تو بچے گا. یہ مجبوری نہیں، نیسیسٹی نہیں ہے. یہ نیڈ ضرور ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، نیسیسٹی نہیں ہے. حرام لینے کا جواز نہیں ہے. یہاں ڈیلے کر لے تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر لے، جتنی وسعت ہے اتنے پاؤں پھیلائے. پھر اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے، اور شادی سے بھی ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ محض نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس میں بھی عموماً دکھاوا، اسراف یا غیر ضروری اخراجات، یا بعض اوقات کچھ ضروری بھی لیکن اس کو بھی نیسیسٹی نہیں کہا جا سکتا. نیڈ کہا جا سکتا، نیسیسٹی نہیں. وہ بھی آپ نہ بھی کریں تو شادی ہو سکتی ہے، خود ہی اس کو نیڈ بنا لیا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تھی اور ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا، آپ نے تو فرمایا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر کتنا دیا؟ تو نے بتایا کہ گٹلی برابر سونا دیا. پھر آپ نے کہا ولیمہ کیا، یعنی ولیمہ کرنا، اولم ولو بشاتن، خواہ ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا شادی پہ. جن کے پیچھے روز 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی شادی پہ نہیں انوائٹ کیا. تو بہت سارا ہجوم اکٹھا کیے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے. شادی پر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا کوئی نیڈ نہیں ہے جس پر سود لیا جائے، یہ سودی قرضے پر ایسا کام کیا جائے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گاڑی ہے، پرانی مل رہی ہے، اتنے تو پیسے ہیں لیکن نئی لینی ہے کیونکہ مجھے فلاں گاڑی کا بہت شوق ہے. شوق کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود کا لین دین کریں. آپ چھوٹی گاڑی لے لیں. اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں وہ پرانی ہے، اس کا اے سی بہت اچھا نہیں، اس کا فلاں بہت اچھا نہیں. بھی کام تو چل سکتا ہے نا. اس حرام سے تو بچو. چھوٹی چیز لے لو، معمولی لے لو، نہیں دنیاوی شان و شوکت دکھاؤ، لیکن حرام سے تو بچو. کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے خود ساختہ نیڈز بنا کے ان چیزوں کی طرف چلتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح گھر بڑا نہیں چھوٹا لے لو، رینٹ پہ رہ لو. عموماً وہ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے دیکھو اب اتنا کرایہ دو گے پھر اتنے سال میں تو تمہارا اپنا ہو جائے گا، اور کرتے کرتے مشکل بنا دے. بھئی ٹھیک ہے آج اگر نہیں کل ہو سکتا بچے کمانے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. ہمیں اپنا نہیں پتا کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کیوں سود لیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوتے ہو؟ بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ گئے، آپ کو کیا دیں گے بچے؟ بچوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ پاؤں دیے، اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے، تم کیوں حرام میں انوالو ہو کے مرتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کی حرمت کا چونکہ احساس نہیں، تو پھر لوگوں نے مسجدوں کے لیے زمین اور مسجدوں کی تعمیر اور بعض اوقات اسلامی مدارس وہ بھی نیڈ بن گئے کہ جی ہماری کمیونٹی کے پاس مسجد نہیں ہے لہٰذا آپ سود پہ لے لو، زمین سود پہ لے لو، آپ بنا لو، اس کی تعمیر کر لو، اس کو بھی نیڈ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. اور پھر چونکہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ تعلیم کا کام شروع تو کرو. جب صدقات کی طرف لوگوں کو خود قرآن اور سنت آمادہ کرے گی تو سود پر قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لوگ خود ہی اس کو تعمیر کر لیں گے. تم چھوٹا بنا لو، اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹے سے شروع کر لو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن پہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں بزنس شروع کرنا ہے، پھر بزنس پہ لینا شروع کر دیتے. پھر کہتے ہیں ہمیں ہاسپٹل بنانا ہے، اس پر چاہیے. اور ایک دفعہ جب انسان اس میں قدم رکھ لیتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، وہ حرمت کی دیوار توڑ دیتا ہے، وہ جھجک کھل جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر نو اینڈ، دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. پھر مرتے دم تک نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کو. کس حال میں اللہ کے سامنے انسان جا کے کھڑا ہوگا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا، کیا نیڈ تھی، کیا نیسیسٹی تھی.
اور کہیں ایسا تو نہیں کہ محض لگژریز کے لیے، لوگوں کے مقابلے میں آنے کے لیے، محض آسائشوں کے لیے، سامان راحت خریدنے کے لیے بغیر کسی جھجک کے انسان سود کا لین دین کرتا رہے، تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہر انسان خود سوچے. دیکھیے، آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے آپ کو اس سسٹم میں، مثلاً اگر آپ بینک میں پیسے ہی رکھتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے آگے. یعنی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ ایک پیسہ بھی نہیں رہے بلکہ اس کے چارجز بھی آپ پے کریں، لیکن آپ کا چونکہ پیسہ ہے مثلا $10,000 بھی اگر آپ کے بینک میں ہے اور بینک والے اس کو کسی کو سودی قرضے پر آپ ہی کے پیسے کو دے دیتے ہیں، تب ڈائریکٹلی آپ تو نہیں انوالوڈ، لیکن اثر تو یعنی کسی نہ کسی درجے میں تو آپ شریک ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، میں تو فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن یہ جو اثر کی بات آپ نے پوچھی میں تو اسی حد تک جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں، ہماری نیت تو نہیں، لیکن آپ بہرحال اس میں شریک تو ہیں نا. آپ کی نیت نہیں ہے، آپ نے اس لیے رکھا بھی نہیں، اس میں آپ نے ان کو کہا بھی نہیں، لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ اس سے جو چاہیں کریں، اس سے کچھ بھی بیچیں، خریدیں، کسی کو بھی دیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، کمائیں، کریں، بہرحال وہ آپ حصے دار تو ہیں. اب مجبوری کیا ہے کہ آپ کہیں اور رکھ نہیں سکتے، اگر رکھیں گے تو اب وہ اس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ سیف نہیں، گھر میں رکھیں یا ساتھ لے کے پھریں. تو اب وہ فمن استر میں وہ کیفیت آ جاتی ہے. تو اب آپ ڈائریکٹ تو انوالو نہیں، لیکن آپ نے وہاں رکھ دیا کہ بھی ہماری نہ نیت میں نہ ارادے میں ہے، ایک چیز موجود ہے، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ اثر پہنچے گا یا غبار پہنچے گا، تو وہ ایسی چیزوں میں کہ جس میں آپ براہ راست آپ کے علم میں بھی نہیں، یا آپ بچنا چاہ رہے ہیں 100%، لیکن آپ ایک ایسے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں جسے ایسے نا کہ جیسے ایک کڑائی میں اگر رنگ ہو تو آپ اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ رنگ نہ چڑھے. ہاں، کچھ کپڑوں پہ نہیں چڑھتا، مگر اس پہ بھی ہلکا سا، سنتھیٹک کپڑوں کے اوپر عام طور پہ کچا رنگ نہیں چڑھتا، لیکن ایک دفعہ اگر اس میں ڈوبے تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، جب تک اسے دھوئے نہیں وہ صاف نہیں ہے، کلیئر رنگ نہیں نظر آتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اگر پیشن گوئی کی ہے، مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ پیشن گوئی ہے کہ برف پڑے گی، تو اب آپ باہر نکل جائیں کہ ہاں وہ تو پیشن گوئی تھی، پڑنی تھی برف، اس لیے میں پھنس گئی ہوں تو پھر کیا کروں. نہیں، آپ اس کے لیے پھر آپ پہن کے اوڑھ کے نکلتے ہیں یا کچھ تو اپنا بندوبست کرتے ہیں نا، آپ سروائیو کرنے کے لیے. طوفان آ رہا ہے، اگر پیشن گوئی ہے طوفان کی، تو آپ اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا. تو بالکل یہ پیشن گوئی اس لیے کی تھی کہ انسان اور کانشیس ہو، الرٹ ہو اور توبہ استغفار کی کثرت کرے کہ یا رب ہم ایک ایسی مجبوری کے عالم میں ہیں کہ جہاں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے. وہ تو ایک اور صورت ہے. اور انسان ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے سب چیزوں کو کہے ٹھیک ہے، مجبوری ہے، جائز ہے، یہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے، اور اس بنا پر ہر حرام کو حلال کرنے پہ تل جائے. پھر کیونکہ لوگ پھر یہاں تک نہیں رکتے کہ اس کو حرام سمجھ کے استعمال کریں، پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حرام کو بھی کیا کرتے ہیں، حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، جو آخری بات ہے واتقوا یومن، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب حساب ہوگا، اور اپنے اپنے بچنے کی فکر کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ کتنا واقعی مجبور ہے، اور واقعی کہاں وہ مر رہا ہے، اور کتنی شدید اس کو ضرورت ہے. تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. حکم صاف واضح ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بچنا ضروری ہے. کون کتنا بچ سکتا ہے اور نہیں بچ سکتا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور اس کو جواب دہی کرنا ہوگی. بہرحال اس کے حرام ہونے پر کوئی شک نہیں، اور اس سے بچنے میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اتنا سخت حکم کسی کبیرہ گناہ پہ نہیں، نہ شراب پہ، نہ زنا پہ، نہ قتل پہ، نہ کسی اور پہ. کسی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں جتنے اس حکم کے اوپر ہے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جتنا حد الوسع بچ سکیں، یہ آگ ہے، اس آگ سے جتنا دور بھاگ سکیں اتنا ہی بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حرم، اس نے حرام کیا ہے نا. جتنی بھی آپ لاجک لے آئیں جواب میں، جب اس نے کر دیا تو شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احکم الحاکمین وہ ہے، اور ومن احسن من اللہ حکمن، اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے.
اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی ایمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.